فرمایا کہ میں کھڑا رہا اور میرے ساتھ کئی ہزار اولیاء بھی کھڑے رہے اور میں دعا کرتا رہا یہاں تک کہ میری دعا کو رب تبارک و تعالی نے قبول کر لیا اور آپ کے ہاتھ میں حرکت پیدا ہوئی. اسی ہاتھ سے حضرت حماد بن مسلم نے مجھ سے مصافحہ کیا تو مجھے خوشی ہوئی، مجھے بڑی خوشی ہوئی. اب میں مسکراتا ہوا چل رہا ہوں. یہ بات اہل بغداد کے جتنے مشائخین تھے ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی شیخ، یہ بھی شیخ، ان کے مریدین کو کیا ہمارے شیخ کا یہ عالم تھا؟ غوث پاک کا یہ الزام غلط ہے. پورے کے پورے جمع ہو کر حضرت غوث اعظم مدرسہ قادریہ میں جلوہ افروز تھے. آئے ہم پوچھیں گے، آج سوال کریں گے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آ تو گئے، دربار وصیت ہے، کس زبان سے سوال کریں گے؟ ولیوں کی تاجدار ہیں، غوث اعظم ہیں، قطب الاقطاب ہیں، خاموش بیٹھے رہے. سوال ان کے دل ہی دل میں ہے، زبان پر نہیں آتا. میرے غوث نے آگے بڑھ کے پوچھا، کیا تم اس لیے آئے ہو؟ تو پتا چلا دلوں کے راز کو. اس لیے آئے ہو؟ جی حضور، ہم ثبوت چاہتے ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا، میں اس کا ثبوت دیے دیتا ہوں. تم اہل بغداد کے مشائخین میں سے دو کا انتخاب کرو. سارے مشائخین نے دو بزرگوں کا انتخاب کیا. ایک حضرت یوسف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرا حضرت عبد الرحمن الکرمی رحمۃ اللہ علیہ، جو دونوں بغداد کے مقیم تھے. کہا کہ ہم نے ان دونوں کا انتخاب کر لیا جو اس وقت یہاں موجود نہیں تھے. فرمایا آج 4 شعبہ ہے، جمعہ کے دن تک ہمیں اس کا پروف چاہیے. میرے غوث فرماتے ہیں جمعہ تو بہت دور ہے، بیٹھ جاؤ، ابھی چند ہی لمحوں میں پروف دیے دیتا. غوث پاک حالت مراقبہ میں گئے. ابھی پورے طریقے سے مراقبے کی کیفیت نہیں ہوئی تھی. دو حضرت یوسف حمدانی دوڑتے ہوئے بغیر نالین پہنے ہوئے حضرت غوث پاک کے مدرسے میں پہنچے. ایسے دوڑتے ہوئے آئے جیسے کوئی جیل خانے سے چھوٹ کر بھاگتا ہوا آتا ہے. چلاتے ہوئے آئے اور عرض کیا، اے لوگوں، غوث پاک نے ابھی جو کچھ فرمایا ہے وہ حق بجانب ہے. اللہ تعالیٰ نے کشف کے ذریعے سے ہمیں اس کی اطلاع دی. ابھی آپ پہنچے بھی نہیں تھے. حضرت عبد الرحمن الکرمی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی دوڑتے ہوئے آئے. تو معلوم یہ ہوا غوث پاک زمین کے اوپر رہ کر قبر کی منزل میں رہنے والوں کی مدد فرماتے ہیں. غوث اعظم اپنے چاہنے والوں کو جو جہنم میں ہے اللہ کے حکم سے وہ دعا کر کے ان کو جہنم سے آزاد کراتے ہیں اور دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، پروردگار عالم میرے چاہنے والوں کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں. آخری بات کہہ کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں. حضرت سہیل عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ غوث اعظم اہل بغداد سے باہر تشریف لے گئے. یعنی اہل بغداد کی نگاہوں سے اوجھل تھی. اہل بغداد جب ایسا پیر ملے تو کون ایسا مرید ہوگا جو پیر کو نگاہوں سے دور کرے؟ ہر وقت دیکھنا چاہتا ہے کہ شیخ ہماری نگاہوں کے سامنے، پیر ہماری نگاہوں کے سامنے ہو. اور آج بھی ہر مرید جو عاشق ہے
ہر لمحہ ہر ساعت اپنے شائخ کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے، تصور شائخ میں وہ گم رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو تصور شائخ میں گم رہتا ہے اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ کیوں غلطی کرے؟ میرے دل میں چوری کرنے کا ارادہ ہے، میرا شائخ میری نگاہوں کے سامنے ہے، یہ میرا تصور ہے، تو کیا میں شیخ کے سامنے چوری کروں گا؟ جی، شیخ کے سامنے جھوٹ بولوں گا؟ جھوٹ بولوں گا تو میری شیخ ہے۔ غلط کام کروں گا؟ ہر گناہ سے وہ مرید بن جائے گا جو اپنے شیخ کے تصور میں گم رہتا ہے۔ یہی حال اہل بغداد کا تھا۔ 3-4 دن ہو گئے غوث پاک دکھائی نہیں دیتے، ہر ایک دوسرے سے پوچھتا پھر رہا ہے غوث اعظم کہاں ہے؟ کیا تم نے عبد القادر کو دیکھا؟ محبوب سبحانی کو دیکھا؟ ہر ایک یہی کہتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا۔ عاطف غیبی سے آواز آتی ہے 4 دن کے بعد، اے اہل بغداد، اگر غوث پاک کو دیکھنا ہو تو دریائے دجلہ کے پاس جاؤ۔ دریائے دجلہ کے پاس گئے۔ اللہ اکبر، وہ دریا بھی کتنا خوش نصیب ہے کہ میرے غوث کے قدموں کے بوسے لیا ہے۔ گئے، ہم نے اس دریا کے ذرے ذرے کو چوما، کیونکہ میرے غوث یہاں چلے۔ اہل بغداد نے دیکھا غوث اعظم پانی پر دریا کے لہروں پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس وقت نماز ظہر کا وقت تھا۔ میں نے گفتگو شروع کی تھی غوث پاک شریعت کے پابند پیدا ہوتی، آخری بار بھی شریعت پہ ختم کر رہا، طریقت میں نماز نہیں، روزہ نہیں، غلط بات ہے۔ طریقت میں اور زیادہ پابندیاں ہیں، شریعت میں 5 ٹائم نماز پڑھتا تھا، طریقت میں جب بھی فرصت مل جائے نماز ہے۔ تہجد نفل ہے، مگر طریقت میں آنے کے بعد وہ اپنے اوپر اس کو فرض کر لیتا ہے۔ ہر وقت نماز، راتوں رات نماز، سوتا نہیں، نیند نہیں آتی۔ نہیں، میں 20 سال نماز نہیں پڑھتا، میرے مریدوں کو بھی نماز معاف، کیا بھی ڈرو تو قیامت کے دن میں بخشوا لیتی، کیا کرتی کرو، چوری کرتی کرو، شراب بیچتی بیچو، مگر اس کا آدھا منافع لا کے خان میں مجھے دے ڈالا۔ میں بھی پیر ہوں، 4 دن کا نہیں، 40 سال کا، 14 خانوادوں سے تعلق، اشرفی گھرانے سے بھی خلافت، کہیں سے بھی یہ تعلیم مجھے نہیں ملی کہ نماز معاف ہے۔ کبھی کبھی آرڈر پاس ہوتا ہے، راتوں کو بہت گہری نیند لگ کے سوتا ہے، ذکر و اذکار بھول گیا، یاد کرنا بھول گیا، کیا یہ سونا ہے؟ اللہ نے تجھے سونے کے لیے پیدا کیا، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اٹھ بستر سے قرآن کی تلاوت کر۔ میں دیکھتا ہوں میرے غوث کی طرف، جب دیکھا تو نظر اٹھا کر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز میرے غوث اعظم نے 40 سال ادا کی۔ ساری رات تلاوت قرآن میں، بات آ گئی ہے تو عرض کروں، میرے غوث اعظم سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے، خیال آیا کہ تھوڑا آرام کر لوں اس کے بعد میں چڑھوں۔ اتنا خیال آتے ہی میرے غوث پاک نے ایک ہی قدم
میں کھڑے ہو گئے اور اسی ایک ہی قدم پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن ختم کر دیا. کہاں معاف ہے؟ تو غوث اعظم دریائے دجلہ کے لہروں پہ چل کے آ رہے ہیں. اہل بغداد فرماتے ہیں، حضرت سہیل عبداللہ تستری بیان فرماتے ہیں کہ اہل بغداد نے دیکھا غوث اعظم پانی کے لہروں پہ چلے آ رہے ہیں اور دریا کی مچھلیاں چاروں طرف سے آن آن کر غوث پاک کی قدم بوسی کر رہے ہیں. تم کرو نہ کرو کیا ضرورت ہے، ساری دنیا غوث کے قدموں میں ہے. نماز ظہر کا وقت آیا، آسمان دنیا سے ایک سبز رنگ کا مسلح نمودار ہوا، پانی کے سطح پر بچھ گیا. اس پر 2 آیتیں لکھی ہوئی تھی. پہلی سطر میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دوسری سطر پر یہ آیت تھی سلام علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. دوسری سطر میں اہل بیت پر سلام، پہلی سطر میں اللہ والوں کی تعریف و توصیف. مسلح پانی پر بچھ گیا. نماز ظہر کا وقت، ایک مخلوق جو ہیبت ناک تھی، جن کے چہروں سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھی، آگے مصلی پہ کھڑے ہو گئے. اب میرے غوث مصلی امامت پر پہنچے، رکعت باندھی، اللہ اکبر. فرماتے ہیں اہل بغداد جب میرے غوث نے تکبیر کہی تو آپ کی آواز کے ساتھ حاملان عرش نے بھی تکبیر کہی. میرے غوث نے تسبیح پڑھی تو زمین و آسمان والوں نے بھی تسبیح پڑھی. نماز مکمل ہوئی، سلام پھیر دیا. اب دعا کر رہے ہیں. نماز کے بعد دعا کرتے کہ نہیں کرتے؟ جی، اولیاء نے کی، انبیاء نے کی. وہ سعودی اور یہودی وہ نماز کے بعد دعا کے منکر، مگر اللہ والے نماز کے بعد دعا کریں. انبیاء نے نمازوں کے بعد دعائیں کی. میرے غوث اسی دریائے دجلہ کی لہروں پر سلام کے بعد بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، اے پروردگارا تیرے حبیب مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پروردگارا میرے سلسلے میں جتنے لوگ مرید ہوں گے 7 درجوں تک، ان سب کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں. اور اس سے آپ اس غلط فہمی میں نہ رہنا جو قادری ہے وہی توبہ کا مستحق ہے. چشتی بھی قادری ہے، سہروردی بھی قادری ہے. جو قادری نہیں وہ نہ چشتی ہے، نہ سہروردی ہے، نہ نقشبندی ہے، کچھ بھی نہیں. ہر سلسلہ قادری ہی سے نکلا ہے. وہ سمندر ہے، یہ ساری نہریں ہیں، اور ساری نہریں در در پھیلنے کے بعد سمندر ہی میں جا کے ضم ہوتی ہیں. تو یہ مشترک جافزہ سب کے لیے کیا دعا فرمائی؟ اس وقت تک ان کو موت نہ دینا جب تک کہ یہ توبہ نہ کر لیں. آپ توبہ کریں گے تو آپ پر موت واقع ہوگی. حضرت سہیل عبداللہ تستری فرماتے ہیں آسمان دنیا کے ملائکہ کو غوث اعظم کی اس دعا پر آمین کہتے ہوئے ہم نے سنا، اور ایک آواز آئی، اے عبدالقادر ہم نے آپ کے دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قادری رکھے، قادریت پر اٹھائے. اعلی حضرت کے وہ شجرہ محنت ہے، قادری رکھ، قادری کر، قادری رکھ، قادریت پر اٹھا.
ہم قادری رہے. یہ نسبت قادری ایسا ہے کل میدان محشر میں بھی ہم رسوائی سے بچ جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے اپنے شجرے میں بڑے سوچ کر دعا کی ہے. اعلیٰ حضرت انہوں نے تو کہہ دیا کہ میں سگ ہوں، میں غوث اعظم کے در کا سگ ہوں. ارے غوث اعظم کے در کا سگ ہونا یہ بڑی بات ہے. دعا کرو کہ غوث پاک کے دربار کا غوث پاک کی گلیوں کی کتے کی نسبت بھی اگر ہم کو حاصل ہو جائے تو ہم بخشے جائیں. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں غوث اعظم کی محبت جاگوسی فرمائے. غوث اعظم کے نام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی غوث پاک کا چاہنے والا ہمیں بنا. ہمارے دل میں غوث پاک کی محبت پیدا فرما. مولا صبح قیامت تک ہماری نسل میں آنے والے ہر بچے کے دل کو غوث اعظم کی محبت کا مدینہ بنا، تاکہ وہ بچہ غوث پاک کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر رضائے مولا حاصل کر سکے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے